نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرچہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انسان خرچہ کئی طریقے سے کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ کنجوس بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے لیے دو طریقے کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو جائز خرچے پر بھی خرچہ نہیں کرتے، اور کچھ کنجوس ایسے ہوتے ہیں جہاں جائز خرچے کی جگہ بہت کم خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، اور یہ بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے لیے بھی دو طریقے کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں کچھ اسراف کرتے ہیں اور کچھ تبذیر کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی کرنا، اور دوسرا طبقہ مال و دولت کو بیجا اڑانا۔ تو آئیے ان سبھی الفاظوں کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بخل۔ بیسیکلی یہ بخیلا ورڈ ہے، اور اس کے معنی اپنے جمع شدہ مال میں سے جائز جگہ خرچ نہ کرنا، یعنی جہاں خرچہ کرنا بھی چاہیے وہاں خرچہ نہ کرنا۔ یہ بخل بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کسی دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں یا انفاق فی سبیل اللہ میں بخل کرنا، اور دوسرا اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا۔ بخل لفظ عام ہے جو ہر طریقے کی کنجوسی پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہے وہ ہے قطرہ۔ قطرہ یا اقترہ۔ قطرہ کے معنی ہوتے ہیں بہت کم خرچ کرنا۔ یہ اسراف کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی ضد ہوتی ہے۔ اپنی جائز ضروریات پر بھی ضرورت سے کم خرچ کرنا یا کنجوسی کرنا۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کی ترجمانی ہوگی وہ شخص جس نے اپنے اہل و عیال پر نان نفقہ تنگ کر رکھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے یعنی عباد الرحمن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب کہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ ضرورت سے کم۔ تو یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کنجوسی کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں قرآن مجید میں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے صرفہ۔ صرفہ سے اسرفہ بنائیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اعتدال سے آگے بڑھ جانا۔ اس کا استعمال مال و دولت یا کھانے پینے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر ہوتا ہے۔ حد اعتدال اسی چیز کو کہتے ہیں جہاں جائز خرچہ ہو۔ گویا اسراف کے معنی جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ فضول خرچی کے لیے جو دوسرا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بذرا یبذر تبذیرا۔ تبذیر بذر یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں بیج کے، سیڈ آپ انگلش میں کہیں گے تو۔ بذرہ کے معنی ہوتے ہیں بیج بکھیرنا، جیسے کھیت میں بیج بکھیر دی جاتے ہیں، تو جس طرح بیج زمین میں بکھیر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر مال و دولت بکھیر دیا جائے تو اسے تبذیر کہتے ہیں۔ چاہے یہ ضرورت سے یعنی یہاں پر ضرورتیں جائز ہوں یا ناجائز، اس پر اندھا دھند مال اڑانے کو تبذیر کہتے ہیں، اور یہ اسراف سے بھی سخت فعل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی سے مال و دولت نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لہٰذا اسراف جائز کاموں میں فضول خرچی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تبذیر جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں میں، بلکہ اگر یوں کہیں کہ زیادہ تر ناجائز کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناجائز جو بے وجہ جو لوگ مال و دولت اڑاتے ہیں اس کے لیے۔ ہمارا پانچواں ورڈ ہے انفقہ۔ خرچ کرنے کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے، عموماً مال و دولت خرچ کرنے کے لیے اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال آتا جائے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا رہے۔ نفقہ بیسیکلی اس رنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں راستے کھلے ہوں، اور اگر شرعی اصطلاح میں نفاق کی ترجمانی دیکھیں گے تو اس طریقے کو کہتے ہیں کہ انسان ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے اس سے نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ منافقون میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پہلے خرچ کر لو
اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ آخری لفظ ہے اہلکا، اس کے اصل معنی کسی چیز کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا یا برباد کرنے کے ہوتے ہیں، اور جب اس کی نسبت مال و دولت سے ہو تب اس کا مطلب ساری کی ساری مالیت کا مال خرچ کر دینے کے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً یعنی بری جگہ پر مال خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ تو آئیے ان سبھی الفاظوں کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ تھا بخیلا، جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا یا کم کرنا، اس کے معنی یعنی بخیلا کے معنی میں آتا ہے۔ پھر دوسرا ورڈ تھا اقترا، اپنی فیملی کے نان نفقے میں کنجوسی کرنا۔ تیسرا ورڈ تھا اسرفا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ چوتھا ورڈ تھا تبذیر یا بذرا، بلا ضرورت خرچ کرنا یا حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ اور پانچواں ورڈ تھا انفقا، خرچ کرنے کے لیے عام لفظ ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے خرچ کے لیے۔ اور چھٹا اور آخری ورڈ تھا اہلکا، یعنی بیکار کے کاموں میں یا بری جگہ میں بہت سا مال خرچ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے، بخل سے بھی اور اسراف سے بھی اور تبذیر سے بھی۔ اور آپ سبھی لوگوں کے، خاص کر میں اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے یہ سیریز جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کی ووکیبلری بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے اس سیریز کے ذریعے، بشرطے کہ آپ ان ویڈیوز کے ذریعے نوٹس تیار کریں اپنے، کیونکہ ہم جتنے بھی الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تو آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ کون سا ورڈ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ سیریز ہماری پسند آ رہی ہے تو اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اور اسی طریقے کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو بخل سے کام لیتے ہیں یا تبذیر سے کام لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔